حکومت کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے منظوری دے دی۔ نیشنل الیکشن پلان پر مرکزی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ اعلامیے میں کہا، انتہا پسندی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ علاقائی تعاون سے دہشت گردوں کے لیے آپریشنل جگہ کم کی جائے گی۔ آپریشن پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت سے آگے بڑھایا جائے گا۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے نئے ایس او پیز بھی منظور۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی۔ ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ صوبے اور حکومتیں اس سے بالکل بری ذمہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فوج پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی۔ ہم نے بہت آسانی سے اسے افواج پر چھوڑ دیا کہ وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ صوبے اور حکومتیں بری ذمہ ہو گئیں کہ یہ تو صرف فوج کا کام ہے۔ گزشتہ برسوں میں پیدا ہونے والی یہ روش خطرناک ہے۔ ایسے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ دہشت گردی میں مبتلا غیر مستحکم ریاست میں صحت مند اور مضبوط معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نرم ریاست کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ کراچی کو 8 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی معطل۔ ہب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 66 انچ کی سپلائی لائن پھٹ گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر۔ واٹر سپلائی لائن پھٹنے سے کراچی میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا۔ واٹر کارپوریشن کے 2 ہائیڈرنٹ بند کر دیے گئے، 3 ہائیڈرنٹ پہلے ہی بند ہیں۔ 7 میں سے 5 ہائیڈرنٹس بند ہونے سے شہر میں پانی کی ٹینکر سروس بھی بند ہو گئی۔ ضلع غربی اور کیماڑی میں آئندہ 48 گھنٹے تک پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ یونیورسٹی روڈ کی پائپ لائن میں مرمتی کام کے باعث ضلع وسطی میں بھی پانی کی فراہمی بند۔ کراچی میں صرف 1200 کے بجائے اب صرف 200 MGT پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہر میں شارٹ فال 700 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شدید گرمی اور ہبس میں گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں 3 سے 5 گھنٹے کے لیے بجلی کی بندش۔ حکام نے کہا، لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا، پیپلز پارٹی کے صوبائی سطح پر تحفظات تھے، کافی معاملات کو حل کر لیا، آج حتمی شکل دیں گے۔ جنوبی پنجاب کی حد تک کچھ سپیس مانگی، جو دینے میں مسئلہ نہیں۔ پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں مزید کہا، بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بات چیت پارلیمانی پارٹی اور خیبر پختونخوا حکومت سے ہوگی۔ عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں، یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں۔ مفتی خیل صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ایسے الفاظ نہ کہیں جو ایکسپنج کرنے پڑے۔ ثناء اللہ مستی خیل MNA be suspended from service of the assembly for the remainder of the session. All those in favor vote may say aye. سنی اتحاد کونسل کے رکن ثناء اللہ مستی خیل کی نازیبا الفاظ پر رکنیت معطل۔ ثناء اللہ مستی خیل نے خواجہ آصف کو مخاطب کر کے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ حکومتی ارکان کا احتجاج، اپوزیشن نے ثناء اللہ مستی خیل کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے نازیبا الفاظ حذف کرا دیے۔ حکومتی خواتین ارکان کا اسپیکر آفس میں احتجاج۔ ثناء اللہ مستی خیل کے بجٹ سیشن میں شرکت پر پابندی کی تحریک منظور۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، میرے پاس مذمت کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں۔ کراچی میں باراتیوں کی بس الٹ گئی، ایک خاتون جاں بحق، 15 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ شارع فیصل عوامی مرکز کے قریب پیش آیا۔ خواتین اور بچوں سمیت 50 سے زائد مسافر سوار تھے۔ سڑک پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ خوشاب کے ماڈل بازار میں جھولا گر گیا، 14 بچے زخمی۔ عینی شاہدین کے مطابق جھولا اوور لوڈنگ اور تیز رفتاری کے باعث 2 حصوں میں ٹوٹ کر گرا۔
بچوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کے لیے مت دیں ورنہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لاہور ٹریفک پولیس نے 24 جون سے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ پکڑے جانے پر گاڑی اور موٹر سائیکل بند کر دی جائے گی۔ کراچی بفر زون میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے اطراف کی سڑکوں کو بند کیے رکھا۔ روڈ بند ہونے سے ایمبولینس بھی ٹریفک میں پھنسی رہی۔ جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ اور بجلی بلوں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا قوم 2800 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس کر رہی ہے، بجلی بل نہیں، گھروں میں بجلی بم آتے ہیں۔ عید پر 14 گھنٹے بجلی بند رہی، پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ کہا سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہیں کرائی، الیکشن کے بعد آزاد جیتنے والے جماعت میں شامل ہوئے۔ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا رکن نہیں بن سکتا۔ غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے۔ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں۔ فل کورٹ 24 جون کو کیس کی سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، الیکشن کمیشن تک مارچ بھی کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ادارے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہ کریں تو احتجاج کرنا پڑتا ہے، ہمارے کیسز میں تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الیکشن کمیشن کے تمام اراکین سے استعفے کا مطالبہ، کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا۔ رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل نے کہا اپوزیشن کہتی تھی کہ آئی ایم ایف کے منہ پر قرض دے ماریں گے، مگر کیا کیا اس کے برعکس نہیں۔ اسد عمر کی بروقت آئی ایم ایف نہ جانے کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہیلی کاپٹر پر ہوتا تھا، عوام کی خوشحالی تک جی ڈی پی بہتر نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کے اراکین میں پھر ناراضگیاں، شہریار آفریدی نے قومی اسمبلی میں کہا شاید میرا اس ایوان میں آخری دن ہو، بات سن لیں، شاید اس کے بعد آپ مجھے نہ سنیں۔ ایم ایل اے شاندانہ گلزار نے کہا شہریار آفریدی نے استعفیٰ دیا تو میں بھی استعفیٰ دوں گی، استعفے پر مائنس پاکستان ٹیم بہت خوش ہوگی۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے بچوں کے دودھ پر 18% سیل ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا وہ وقت بھی دور نہیں جب قبر پر فری ٹیکس لگے گا، آئی ایم ایف کے دباؤ پر ہر چیز پر ہی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ شہری رحمان بولی دودھ پر سیل ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے، نوشا رحمان نے بھی تجویز کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سوشل سپیس کو پاکستان دشمنوں نے زہر آلود کر رکھا ہے، ملک دشمن قومی بیانیے کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، اظہار آزادی کا پورا حق ہے لیکن اس کا غلط استعمال جرم ہے، ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو نفرت کی زبان کو ختم کر سکیں۔ ابھی چین کا دورہ کر کے آیا، پاکستان کے دشمنوں نے غلیظ مہم چلائی، حکومت کی آواز مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنائیں گے، یقینی بنائیں گے کہ غلط معلومات اور جھوٹ سچائی کے نہ دبا سکیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، ملک کی معیشت اس وقت بکھری ہوئی ہے، سی پیک منصوبہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے، ماضی کے حکمرانوں کو ریلیف دینے کے لیے قوانین میں ترمیم کی گئی، مجھے معلوم ہے میری باتیں لوگوں کو چبھتی ہیں۔ نواز شریف، رائیونڈ محل، آصف علی زرداری، بلاول ہاؤس، بانی پی ٹی آئی بنی گالہ عطیہ کردیں، مصطفیٰ کمال نے قرضوں سے نجات کا نسخہ پیش کر دیا، کہا تمام سیاسی رہنما 1000 ارب روپے جمع کرائیں، ارکان اسمبلی 25% جائیداد عطیہ کریں، 1000 ارب روپے جمع کریں، عوام 78,000 روپے بھی ادا کریں گے۔ مصطفیٰ کمال کا ملک میں معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا بھی مشورہ۔ تحریک انصاف کا سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ، ترجمان رؤف حسن نے کہا محمد زبیر نے ایک بیان میں نواز شریف اور مریم نواز کا ذکر کیا،
شہباز شریف بھی شامل تھے۔ ملک میں امن اور استحکام کی ضرورت ہے۔ استحکام کو 5 سال سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو قید رکھنے سے مشروط کیوں کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ نوٹس لے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، نواز شریف کی جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی سے اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی قیادت نے وعدہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون سے سندھ کے اندر بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کو کوئی مسئلہ نہیں، اتحاد کو آگے چلائیں گے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا فوری مرمت اور بحالی کا حکم۔ چیف سیکرٹری پنجاب سے استفسار کیا کہ کیا اورنج لائن ٹرین کے باعث عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ چیف سیکرٹری نے کہا، اورنج لائن ٹرین وجہ نہیں ہے، بر وقت مرمت نہ ہونے اور چھت پر سیوریج کا بہتر نظام نہ ہونے سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاک فوج کے سپاہی ہارون کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم، آرمی چیف، فوجی افسران سمیت دیگر کی شرکت۔ آرمی چیف کا سپاہی ہارون اور ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ سپاہی ہارون پورے فوجی اعزاز کے ساتھ راولپنڈی میں سپرد خاک۔ آئی ایس پی آر نے کہا، مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ شہداء نے وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اقلیتی برادری بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ مسیحی برادری نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ مسیحی برادری نے مسلح افواج میں خون سے تاریخ لکھی ہے۔ ماضی سے سبق سیکھ کر ملک کی خدمت کرنی ہے۔ آئین و قانون کے مطابق سب کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ تحریک انصاف راولپنڈی کے 5 رہنماؤں کو نظر بند کیا جائے گا۔ تیمور مسعود، شہریار ریاض، اجمل صابر، امیر افضل شامل ڈی سی نے احکامات جاری کر دیے۔ تحریک انصاف کی ایم پی او کی مذمت۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، کسی احتجاج سے نہیں ڈرتے، دہشت گرد جماعت کو روکتے ہیں۔ پنجاب میں کسی کو غنڈہ گردی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتی، سختی کروں تو دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ عوام کے حقوق کے سلسلے میں اللہ اور قوم کو جواب دہ ہوں۔ عید قرباں پر صفائی کے انتظامات صرف تسلی بخش نہیں بلکہ بہترین تھے۔ محرم، فلڈ اور ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیشگی انتظامات کیے جائیں۔ اسلام آباد میں 41 روز سے جاری سیو غزہ دھرنا ختم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، دھرنے کے شرکاء کے کسی مطالبے پر اعتراض نہیں، ان کی سفارشات پر عمل کریں گے۔ بجٹ میں تعلیم، صحت اور موسمیاتی تبدیلی کو ترجیح دی گئی۔ وزیر خزانہ بلوچستان شعیب نوشروانی کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا، عوام کے لیے ریلیف فراہم کر رہے ہیں، صوبائی محصولات میں اضافے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 321 ارب روپے ہے۔ 1 سے 16 گریڈ تک سرکاری ملازمین کے لیے 25% تنخواہ بڑھائے گی۔ 17 گریڈ سے اوپر سرکاری ملازمین کے لیے 20% تنخواہ بڑھائی ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم شہباز شریف سے اشتہارات کی مد میں کمپنیوں کے 25% تک اخراجات کی ٹیکس ایڈجسٹمنٹ پر پابندی کی تجویز واپس لینے کا مطالبہ۔ کہا، پی بی اے اور اے پی این ایس کے ممبرز پہلے ہی مشکلات میں ہیں، معیشت کو دستاویزی شکل دینے کی حمایت کرتے ہیں، ریاست اور حکومت کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ مجوزہ ترمیم سے اشتہارات دینے والی کمپنیوں کے ٹیکس واجبات میں اضافہ ہوگا۔ میڈیا انڈسٹری کا بزنس مزید متاثر ہوگا۔ چھوٹے اخبارات اور میڈیا چینلز کی بندش سے مزید صحافی بے روزگار ہو جائیں گے۔ پنجاب حکومت کی ہڑتال کرنے والے ڈاکٹرز کو 24 جون تک کی ڈیڈ لائن۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا، سرکاری اسپتال ڈیوٹی روسٹر فراہم کرے، مریضوں کے علاج میں 1% تعطل برداشت نہیں کریں گے۔
حنیف عباسی کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پر تنقید، کہا اپوزیشن لیڈر دادا ابو کو بھول کر جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دادا کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے ملک میں آمریت کی بنیاد رکھی۔ حنیف عباسی کی آئی پی پیز پر بھی تنقید، بولے آئی پی پیز نے اربوں کما لیے، انہیں بند کریں تو اربوں روپے بچیں گے، ہم نے آئی پی پیز کو نہیں ملک کو بچانا ہے۔ پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی بجٹ پر برس پڑی، کہا تنخواہ دار طبقے کے حلق سے نوالا چھین دیا گیا، کسان کو تباہ کر دیا گیا، لوگ گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں، بجٹ مکمل طور پر ویژن کے بغیر ہے، وزیراعظم کی نیت اچھی ہے مگر وہ کچھ کر نہیں پا رہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اہم اقدام، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری کے خلاف پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق اتھارٹی ملاوٹ کے خاتمے کے لیے چھاپے مارے گی، جرمانوں کا بھی اختیار ہوگا، سرکاری ٹھیکوں، پارکنگ اور کینٹین کے ٹھیکوں میں مبینہ مداخلت کی بھی تحقیقات کا فیصلہ، تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کرایا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں چینی وزیر کے بیان کا تذکرہ، اسپیکر ایاز صادق نے کہا چینی وزیر نے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسا آپ بیان کر رہے ہیں، تقریب میں موجود تھا آپ کی پارٹی کے نمائندے بھی۔ لاہور، مظفر گڑھ، اٹک سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کا آپریشن، 22 مبینہ دہشت گرد گرفتار، ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرینیڈ، ڈیٹونیٹر اور موبائل فون برآمد۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں پی پی 32 گجرات سے سالک حسین کی کامیابی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر، جسٹس شاہد کریم 27 جون کو سماعت کریں گے۔ پرویز الہی نے سالک حسین کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔